بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں سورۃ الذاریات کا پہلے رکوع کا آسان ترجمہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ الذاریات سے لے کر سورۃ الحدید تک سوائے سورہ رحمان کے ساری مکی صورتیں ہیں، اور ان سب صورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، آخرت اور رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور باغی قومیں گزری ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی تو یہ سورہ ذاریات ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے گرد و غبار کو بکھیرنے والی ہواؤں کی، ذرون بکھیرنا۔ فالحاملات وقرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہیں، وقرن بوجھ اٹھانا۔ فالجاریات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آرام سے آسانی کے ساتھ چلنے والی ہیں، یسرن آسانی کے ساتھ۔ فالمقسمات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں امرن، کام کو۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لصادق، البتہ وہ سچی ہے۔ وان الدین لواقع، بے شک انصاف ضرور ہونا ہے۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی ذات الحبک جو راستوں والا ہے۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، الٹ دیا جاتا ہے عنہ اس سے، من اس شخص کو، افکا جس کو اوندا کر دیا گیا۔ قتل الخراصون، ہلاک ہو جائیں الخراصون، عقیدے کے بارے میں اٹکل پچو سے کام لینے والے لوگ۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو نشے میں بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن ان کو آگ پر یفتنون تپایا جائے گا۔ ذوقوا، اللہ فرمائیں گے چکھو تم، فتنتکم، اپنے اس عذاب کو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے کہ جلدی عذاب رہے، اور نبی جب کہتے تھے گناہ چھوڑو، اللہ کی بات مانو ورنہ عذاب آ جائے گا، وہ کہتے ہیں جلدی لے آؤ، دیر کیوں کرتے ہو۔ وہ فرما رہے کہ وہ یہ عذاب ہے۔ آگے جی قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جب نافرمانوں کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ اپنے فرما برداروں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں سے نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان المتقین، بے شک متقی اور پرہیزگار لوگ جن کے دل میں خوف خدا ہے ہوگا، فی جنات و عیون، وہ جنت کے باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب ان کو جو کچھ عطا فرمائیں گے اس کو وہ لینے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل، اب ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کیا نیکیاں کرتے تھے دنیا کی زندگی میں؟ قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں وہ کم سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت رب سے استغفار کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ وفی اموالہم، اور دنیا کی زندگی میں ان کے مالوں میں حق ہوتا تھا، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے جو مانگتا ہے اس کے لیے بھی، والمحروم، اور محروم کے لیے بھی جو بے نصیب ہے یا مانگتا نہیں ہے، یہ چیزوں سے محروم ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ان سب کے لیے اس کے مال میں حق ہوتا تھا، مانگنے والوں کو بھی دیتا تھا اور دوسروں کو۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور اس زمین میں اللہ قدرت کی نشانیاں ہیں، للموقنین، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اے انسانوں تمہاری جانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، یعنی رزق کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یا آسمان میں رزق ہونے کا مطلب ہے آسمان سے بارش ہوتی ہے تو پھر رزق ہوتا ہے۔ رزقکم وما توعدون، اور جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ۔ فورب السماء، اس رب کی قسم جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، انہ لحق، یہ بات سچی ہے، مثل ما انکم تنطقون، جیسے یہ بات سچی ہے کہ تم بولتے ہو، جیسے تمہیں اپنے اوپر یقین ہے کہ دیکھو بولتے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے یہ اللہ تعالیٰ کی بات یہ بھی سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ